میرا شوہر روزانہ مسجد میں جا کر مفت کی افطاری کرتا، جبکہ میں گھر میں بھوکی بیٹھی رہتی۔ میرا شوہر مہینے کا 40,000 کماتا، مگر وہ اتنا کنجوس تھا کہ افطاری کے وقت میں کچھ گھر نہ لاتا۔ اس سے تو میری فکر ہی نہ ہوتی۔ ایک روز شوہر کے کپڑے دھونے لگی تو اس کی قمیض میں سے 500 کا نوٹ نکل آیا۔ میں بڑی خوش ہوئی، تب ہی وہ 500 کا نوٹ اٹھا کر بازار سے کچھ لینے کے لیے چلی گئی، مگر دکاندار نے جو ہی وہ 500 کا نوٹ دیکھا تو مجھے واپس کر دیا اور مجھے مفت میں بہت سارا سامان دے کر بولا کہ بی بی جی آپ یہ مفت لے جائیں۔ میں بڑی حیران ہوئی اور وہ 500 کا نوٹ لے کر گھر واپس آ گئی۔ افطاری کرتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے تو اپنا سب کچھ۔ میں جب دلہن بنی تو میرے دل میں بہت سے ارمان تھے۔ ہر لڑکے کی طرح مجھے بھی اس رشتے سے بہت توقعات تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ شادی میرے لیے ایک روگ بن جائے گا۔ شادی ہر کسی کے لیے خوشیوں کا باعث نہیں بنتی، کبھی کبھی یہ آپ کی پوری زندگی کو برباد کرنے کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، پر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا شوہر ایک نہایت ہی کنجوس آدمی ہے۔ اس نے مجھے تو منہ دکھائی میں بھی کچھ نہیں دیا تھا، اور کمرے میں آتے ہی پیسوں کے حساب کتاب اور شادی میں ہوئے خرچے گننے میں لگ گیا۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے مجھے اندازہ ہونے لگا کہ وہ بہت زیادہ کنجوس ہونے کے ساتھ ساتھ مجھ سے ناخوش بھی تھا۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور میرے گھر والے میرے شوہر کو شادی میں وہ سب کچھ نہیں دے سکے تھے جس کی اسے ہم سے توقع تھی۔ وہ ہر بات پر یہی جتاتا رہتا کہ میں خالی ہاتھ اٹھ کر اس گھر میں آ گئی ہوں۔ میں بنا کسی جرم کے اس کے آگے چور سی بن جاتی تھی۔ میرے شوہر کے گھر والے خود میرے لیے رشتہ لے کر آئے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم بہت تنگ دست ہیں، لیکن شاید میرا شوہر اس بات سے انجان تھا۔ وہ اسی وجہ سے شادی کی پہلی رات ہی میرے رشتے میں ایک تلخی آ گئی تھی۔ میرے شوہر کو شادی میں گاڑی نہ ملنے پر بہت غصہ تھا، جو وقتاً فوقتاً وہ اپنے لفظوں کے تیروں کے ذریعے مجھ پر نکالتے رہتے۔ شادی کے اگلے دن ہی مجھے سسرال میں اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ شادی سے پہلے ہی شاید میرے کپڑے جمع کیے جا رہے تھے، اور وہ بھی اس قدر زیادہ تھے کہ میں نے صبح جو مشین لگائی تو وہ رات کے وقت جا کر ختم ہوئے۔ سارے دن میں بھوکی پیاسی کپڑے دھو دھو کر جب باورچی خانے میں گئی تو وہاں بچا کچھا کھانا ہی پڑا ہوا تھا۔ میری چھوٹی نند نے مجھے آواز دے کر کہا، بھابھی کھانا کھا کے برتن بھی صاف کر لینا۔ باورچی خانے میں تو برتنوں کا بھی ڈھیر لگا ہوا تھا۔ رات 12 بجے جب میں تھک ہار کر کمرے میں پہنچی تو میرے شوہر کا وہیں روکھا سوکھا رویہ تھا۔ وہ یہ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئے، ہرے منحوس کہیں کی تو جہیز میں ایک ایسی تپی نہ لے کر آئی، شدید گرمی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ان کی یہ بات سن کر تو میں حیران ہی رہ گئی تھی کہ وہ کون سا بچپن سے اے سی میں سوتے آئے ہیں، لیکن ایسی بات کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں رو پڑی تھی۔ میرے ماں باپ نے بہت مشکل سے لوگوں سے ادھار لے کر میرا جہیز اکٹھا کر کے مجھے دیا تھا۔ ہمارے تو گھر کا پنکھا تک خراب تھا، اور میرا شوہر اے سی کی باتیں کر رہا تھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا۔ میری بڑی بہن کی شادی بھی ابا نے بہت مشکل سے کی تھی، اور وہ بھی اپنے سسرال میں ایک مشکل زندگی گزار رہی تھی، لیکن میری بہن کا شوہر بہت اچھا انسان تھا۔ میرا تو شوہر ہی میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں کس کے آسرے پر زندگی گزارتی؟ میں ہر رات اپنے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں سمیٹتے ہوئے گزارتی۔ مجھے بس عزت چاہیے تھی، لیکن میں یہاں صرف ایک نوکرانی تھی جس کی غریبی کا فائدہ اٹھانے کے لیے اسے اپنے بیٹے کے گلے میں زبردستی باندھ دیا گیا تھا۔ میری ناند اور میرا دیور میری بے بسی پر خوب ہنس دیے اور میرا مذاق اڑاتے تھے۔ مجھے ہر قسم کی خوشبو سے الرجی تھی۔ کسی بھی قسم کی تیز خوشبو سے میرے سر میں شدید درد ہوتا اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی، کیونکہ مجھے سانس کی بیماری تھی۔ میری ناند اور دیور جان بوجھ کر بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کرتے۔ جب بھی میں اپنی ساس سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ ہمیشہ مجھے جھڑک کر کہتی، ہائے تیرے ماں باپ نے اپنی بیمار بیٹی کو ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے۔ میرا شوہر ہر وقت فون میں مصروف رہتا۔
میں جیسے ہی کمرے میں جاتی وہ اپنا فون لے کر کمرے سے باہر نکل جاتا، اور میں جب بھی روکنے کی کوشش کرتی تو اس کا ایک ہی کہنا ہوتا کہ کمرے میں بہت گرمی ہے، ایک اے سی تک نہیں لائی، جبکہ میری غیر موجودگی میں وہ سارا دن اسی کمرے میں گزار دیتا تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترس کر رہ گئی تھی۔ شدید بیماری کے باوجود بھی گھر کے سارے کام کرتی رہتی۔ جب بھی اپنے گھر جانے کا کہتی تو میرے شوہر کہتا اپنے بھائی کو بلا لو اور چلی جاؤ۔ مجبوراً مجھے اپنے بھائی کو بلانا پڑتا۔ میرا بھائی ایک خوبصورت اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، وہی تو ابا کے ساتھ مل کر ہمارا گھر چلا رہا تھا، اور میری شادی کے بعد تو اس کی بہت اچھی نوکری بھی لگ گئی تھی۔ اس دفعہ میرا بھائی جب مجھے لینے آیا تو میری ساس کا رویہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ میں حیران تھی کہ پہلی دفعہ میرے میکے میں کسی کو عزت دی جا رہی تھی، اور پھر میری حیرت ہی نہیں رہی جب میری چھوٹی ناند میرے بھائی کے لیے لال رنگ کا شربت بنا کر لائی۔ میری حیرت کو بھانپتے ہوئے میری ساس نے فوراً کہا، ارے آج بہت گرمی ہے نا، میں نے سونیا کو کہا تھا کہ وہ شربت بنا کر لائے۔ بھائی کے شربت پیتے ہی میں میکے کے لیے نکل پڑی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں گھر جاتے ہی اپنے ماں باپ سے بات کروں گی اور انہیں اپنے سسرال والوں کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ ہو گیا ہے۔ میرے ماں باپ بہت خوش تھے، ایسے میں ان کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنے اونٹ سی لیے۔ جب میں گھر واپس گئی تو میری ساس کو اپنی بہن کے رشتے کا بتایا۔ یہ سن کر میری ساس بولی، تجھے بس اپنی بہن کی فکر ہے، کبھی اپنی نند سونیا کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ اس کی بھی شادی کی عمر ہو گئی ہے، تمہارا بھائی خیر سے اچھا کماتا ہے، اپنے گھر والوں سے کہو کہ اگر سونیا کا رشتہ مانگ لیں۔ یہ سن کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی۔ میرا بھائی تو پہلے ہی سے منگنی شدہ تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنی ساس کو بتایا تو وہ مجھے جھوٹا کہنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا میرے بھائی کی بچپن میں ہی خالہ کی بیٹی کے ساتھ منگنی ہو گئی تھی، جس پر انہوں نے عجیب بات کہہ دی، ارے تم لوگ منگنی تو توڑ دو، اس میں کون سی بات ہے، سونیا کی شادی تو تمہارے بھائی سے ہی ہوگی، ورنہ میں تمہیں جینے نہیں دوں گی۔ میں نے جب اپنے بھائی سے بات کی تو اس نے صاف منع کر دیا کہ وہ اپنی منگیتر سے بہت محبت کرتا تھا، اور یوں میرے لیے ایک نیا میدان جنگ بن گیا۔ اب تک میری غریبی گناہ تھی، اب تو میرے بھائی کا انکار بھی میرا جرم بن گیا تھا۔ زندگی بہت ہی بوجھ بن گئی تھی، نہ ڈھنگ کا کھانا ملتا اور نہ ہی آرام۔ انہی دنوں ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ میرے شوہر افطاری مسجد میں جا کر کرتا، دیور اور نند بھی افطاری کے وقت کہیں چلے جاتے، اور ساس بنا بتائے محلے میں کسی کے گھر جا کر افطاری کراتی۔ افطاری کے وقت میں گھر میں اکیلی ہوتی، میرے پاس اپنے لیے 1 روپیہ تک نہ ہوتا، اور گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ ایک دن میری قسمت جاگ گئی، جیسے ہی میں نے سارے گھر کے کپڑے دھونے کے لیے جمع کیے تو میرے شوہر کے کپڑوں میں سے اچانک ہی 500 کا نوٹ نکل آیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، سوچا کہ آج میں بھی مزے کی افطاری کروں گی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس نوٹ سے آنے والی تیز خوشبو کی وجہ سے میرے سر میں شدید درد ہونا شروع ہو گیا، مجھے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، تو کپڑے دھونے کا کام بھی بہت مشکل ہو چکا تھا۔ اب مجھ سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے میں اپنی دوائی کھا لوں۔ میرے پاس یہ دوا موجود ہوتی تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں آ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری تو دوا ختم ہو چکی تھی۔ میری حالت شدید خراب ہونے لگی تھی۔ اس وقت گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میری نند اور دیور دونوں ہی صبح سے غائب تھے، اور ان کے جانے کے بعد میری ساس بھی محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ افطاری کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ میں نے سوچا کہ گلی کے کونے والے میڈیکل سٹور سے ہی دوائی اور افطاری کے لیے کچھ کھانے کو لے آتی ہوں، تاکہ آج میں بھی مزے کی افطاری کروں۔ میرے ماں باپ نے جن حالات میں میری شادی کی تھی، میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں ہر طرح سے اپنی شادی کو نبھاؤں۔ ہم جیسے لوگوں کے بیٹیوں کو بہاتے وقت یہی کہا جاتا ہے کہ شوہر کے گھر سے مر کے ہی نکلنا ہے۔ حالات کتنے ہی بدتر کیوں نہ ہو، واپس ہی پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ میں بھی مجبوری میں اس رشتے کو گھسیٹ رہی تھی۔ میں یہی 500 کا نوٹ لیے میڈیکل سٹور پر چلی گئی۔ میڈیکل سٹور والے نے نوٹ کو ہاتھ میں لے لیا اور نہ جانے کیوں مجھے واپس کر دیا، اور ساتھ میں دوائی بھی تھما دی۔ میں حیران تھی کہ بنا پیسوں کے وہ مجھے دوا کیوں دے رہا ہے، لیکن اس نے کہا، بہن جی پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
आप ये दवा मुफ्त ले जाएं। मुझे तो ये बात जैसे गनीमत महसूस हुई और फिर मैं जल्दी से अफ्तारी के लिए सामान लेकर घर आ गई। जैसे ही अफ्तारी का वक्त हुआ मैंने रोज़ा खोलकर दवाई खा ली। मैंने सोच लिया था कि रात अपने शोहर को इस 500 के बारे में बता दूंगी। मेरे शोहर को ये नोट याद भी है या नहीं, क्योंकि वो एक एक पैसा गिन कर रखता था। मैंने नोट अपने तकिए के नीचे छुपा दिया और दवा खाकर सो गई। खाते ही मुझे सुकून सा महसूस होने लगा और ऐसी नींद आने लगी कि कुछ देर में लेटने का सोचकर सो गई। तो जब मेरी आंख खुली तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने सारा दिन पता नहीं क्या क्या सोचा था, लेकिन एक ही पल में सब कुछ राख हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने घर में खुद को मौजूद नहीं पाया था, बल्कि ये तो कोई और ही कमरा था जहाँ मेरी आंख खुली थी। मैं कमरे में बंद थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकी। मैं पागलों की तरह चीख रही थी, लेकिन शायद जहाँ मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। मुझ पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था। दिन से रात और रात से दिन हो गया। मैं इस कमरे में तन्हा और बेसूध पड़ी थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था। मेरा शोहर, मेरे घर वाले यकीनन सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ तक कैसे आई ये मुझे याद नहीं रहा। समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन किसी के कदमों की आहट पर मैं जाग उठी थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने वाला अंदर नहीं आया था। कुछ देर में डर के मारे कोने में देख कर बैठी रही, लेकिन जब कोई आवाज़ दोबारा सुनाई न दी तो मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे को हाथ लगाया तो वो खुल गया। मैं फौरन बाहर निकली। ये एक सुनसान इलाका था। मुझे एक ज़ेर तमीर इमारत में बंद किया गया था, लेकिन किसने और क्यों, ये मेरे लिए एक मुहम्मा था। मैं बहुत मुश्किल से वापस अपने घर तक पहुंची। पैदल चलकर मेरी हालत बिगड़ चुकी थी। जैसे ही अपने घर पहुंची, मेरी सास ने मुझे देखते ही मारना शुरू कर दिया। मुझ पर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जिन्हें सुनने के बाद मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरी नंद और मेरा देवर मुझे नफरत से देखते हुए अपने कमरों में चले गए थे। मेरा शोहर मुझे नज़र नहीं आया। जब मेरी सास ने अपना सारा गुस्सा निकाल लिया तो मुझे सैन में ही छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत मुश्किल से उठकर अपने कमरे में गई, लेकिन कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मेरी सांस ही रुक गई। मेरे ही कमरे में मेरी जगह मेरे शोहर के साथ कोई और औरत मौजूद थी। मुझे देखकर मेरा शोहर उठकर आया और धक्का देते हुए कहने लगा, ये कमरा आज से मेरी दूसरी बीवी का है। जिसके साथ भाग गई थी वापस इसी के साथ चली जा। मैं अपने शोहर के पैरों में गिर गई। मैंने इसे अपनी बेगनाई का यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे पत्थर की मूरत बन गया था। मुझे सहन में वापस फेंकते हुए इसने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। मेरे दिल में जैसे अंगारे जल उठे थे। मेरे शोहर ने मेरी गैर मौजूदगी में मुझे तलाश करने की बजाय दूसरी शादी कर ली थी, और मेरी सास ने मेरी बदकिरदारी के किस्से घर घर सुना डाले थे। मैं तो जैसे जीते जी ही मर गई थी। बहुत देर तक रोने धोने के बाद जब मेरा दिमाग कुछ काम करने लगा तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल नंद के कमरे में पनाह ले लूं। लेकिन इसके दरवाजे पर पहुंचकर जो कुछ मैंने सुना, इसके बाद मुझे कड़ी से कड़ी जोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मैं जान गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना था, क्योंकि हमारे माशरे में घर के एक फ़र्द की गलती की सज़ा सारे घर वालों को बराबर से मिलती है। अगर कोई एक बेटी घर से भाग जाए तो बाकी बेटियां घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं। मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि इसकी सज़ा सिर्फ मुझे ही नहीं मिलेगी, बल्कि मेरी छोटी बहनें भी मेरे माँ बाप की दहलीज पर ही बैठी रह जाएंगी। मैंने ठान लिया था कि मैं इनको सज़ा दिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। सब अपने कमरों में बंद हो चुके थे। मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने बावर्ची खाने में ही बैठकर रात गुजार दी। सुबह सहरी के वक्त भी कोई ना उठा। मैंने उठकर पानी और खजूर से रोज़ा रखा और फिर नमाज पढ़ने के बाद घर के कामों में लग गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मेरा शोहर अपनी नई नवेली दुल्हन के नखरे उठाने में मसरूफ़ था, जो कि शायद कोई अमीर औरत थी। मुझे अब बेबस खुद को बेगुनाह साबित करना था। अब मुझे किसी रिश्ते से कोई उम्मीद बाकी ना रही थी। मैं मेडिकल स्टोर वाले के पास पहुंच गई। मैंने जब इसको सारी बात सच सच बताने को कहा तो इसने मुझे सब कुछ बता दिया। वो बेचारा बेकसूर था,
اس نے مجھے بتایا کہ دیکھیے بہن جی، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ ذہنی مریضہ ہیں جو خود ہی نوٹوں پر خوشبو لگاتی ہیں اور پھر دوا لینے کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا تھا، اس لیے میں نے آپ کو نیند کی دوائی دے دی تھی۔ بیچاری میڈیکل سٹور والے نے ہمدردی میں آ کر مجھے نیند کی دوائی دے دی تھی، جس کے پیسے بھی اسے بعد میں بھر دیے گئے تھے۔ میں نے جب اسے ساری حقیقت بتا کر خدا کا واسطہ دیا تو وہ میرے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں گھر لوٹی تو میرے سر پر جیسے ایک دھماکہ اور ہو گیا۔ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی تھی۔ گھر میں صرف میری نند موجود تھی جس نے بتایا کہ سب لوگ ہسپتال گئے ہیں۔ میرے شوہر کی دوسری بیوی جہیز میں گاڑی لے کر آئی تھی اور وہ دونوں گھومنے کے لیے جا رہے تھے کہ ایک ٹرک کے ساتھ ان کی گاڑی جا لگی اور اس کی دوسری بیوی کا موقع پر ہی انتقال ہو گیا کہ میرے شوہر کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں بھی ہسپتال کی طرف دوڑ پڑی۔ میں بھول چکی تھی کہ میرے ساتھ کیا کچھ کیا گیا ہے۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ میرا شوہر اس وقت مشکل میں ہے۔ میں جیسے ہی اسپتال پہنچی تو میرا شوہر میرے ہاتھ پکڑ کر رونے لگا۔ میں جانتی تھی اس کا دکھ بہت بڑا ہے، لیکن وہ روتے ہوئے مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ میرے گھر والوں کو جب خبر ملی تو وہ لوگ بھی چلے آئے۔ انہیں میری گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ میرے شوہر نے جان بوجھ کر انہیں بے خبر رکھا تھا۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ اس نے میری نند سے کہا تھا کہ اس نوٹ پر خوشبو کا ڈھیر لگوایا تھا اور وہ جانتا تھا کہ مجھے خوشبو سے الرجی ہے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ میری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے جان چھڑوا کر کسی امیر لڑکی سے شادی کرے گا، اور اس کے لیے اسے ایک امیر لڑکی بھی مل گئی تھی جو کہ عمر میں اس سے کافی بڑی تھی، پہلے سے طلاق یافتہ بھی تھی، لیکن مجھے راستے سے ہٹانا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ میری ساس کو میری صورت میں نوکرانی ملی ہوئی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے ایک دن جب میں کپڑے دھونے لگی، اس طرح وہ نوٹ میرے ہاتھ میں آ گیا جس کی خوشبو سے میرے سر میں درد شروع ہو گیا۔ میڈیکل سٹور والے کو میرے شوہر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری بیوی دماغی مریضہ ہے اور وہ خود ہی نوٹوں پر خوشبو لگا کر سامان لینے نکل پڑتی ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس آئے تو تم اسے نیند کی دوا دینا، اس کو سکون آ جائے گا، اور اس سے پیسے نہ لینا، پیسے میں دے دوں گا۔ اس لیے میڈیکل سٹور والے نے وہ نوٹ ہاتھ میں لیتے ہی خوشبو محسوس کی۔ اس نے مجھے نیند کی دوائی دے دی اور جیسے ہی گھر آئی تو تھوڑی دیر میں مجھے نیند آ گئی اور میرے شوہر نے مجھے اٹھا کر ایک اور جگہ لے جا کر وہاں بند کر دیا اور خود ہی 2 دن بعد وہاں بند رکھے۔ 2 دن کے بعد اس نے کسی آدمی کے ذریعے مجھے وہاں سے رہا کروا دیا، لیکن تب تک مجھ پر بدکرداری کا دھبا لگ چکا تھا۔ میری ساس ایک بدکردار بہو کو قبول نہیں کر سکتی تھی اور میرے شوہر کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا، لیکن میری نند یہ سب جانتی تھی۔ لہٰذا جب میں رات کو سونے کے لیے اس کے کمرے کے باہر پہنچی تو میں نے اسے کسی سے کہتے ہوئے سنا کہ اس کے بھائی نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ وہ ایک امیر عورت سے شادی کر کے اپنا مستقبل سنوار سکے، لیکن اس کا مستقبل سنوارنے کی بجائے ختم ہو چکا تھا۔ قدرت نے اس کے لیے یہی لکھا تھا، وہ اس سے زیادہ کسی صورت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میرے شوہر کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی اوقات سے زیادہ اڑان بھرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے نصیب سے زیادہ پانے کی جستجو کر رہا تھا، لیکن وہ سب اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ جب اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ میری ساس بھی سارا سچ جان چکی تھی اور وہ بھی مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ میرے رب نے خود ہی میرے مجرموں کو سزا دے دی، انہیں دینے کے لیے صرف معافی تھی۔ اب خوشیاں میری منتظر تھیں کیونکہ میرا شوہر اپاہج ضرور ہوا تھا، لیکن میری نظر میں اب وہ مکمل انسان بن چکا تھا۔ اب میرے شوہر نے جاب چھوڑ کر گلی میں ایک کریانے کی دکان بنا لی ہے اور ہم آپس میں خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔